الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہم لوگ مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اب آئیے آگے، قرآن خود کلام الہی ہے، اس کی دلیل۔ قرآن خود کلام الہی ہونے کی دلیل پیش کرتا ہے الگ الگ لحاظ سے۔ سب سے پہلا لحاظ ہے کہ قرآن کریم کے لیے جو زبان کا استعمال ہوا ہے، عربی زبان، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ عربی زبان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں میں نے آپ یہاں پر ذکر کی ہے۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی یا رسول کو کسی قوم کی طرف مبعوث فرمایا ہے تو اس قوم کی جو زبان ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اس نبی کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء اور رسول نازل کیے گئے وہ کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص خطے کی طرف، کسی خاص علاقے کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے آقا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، وہ قیامت تک کے لیے نبی ہے اور آخری نبی ہے۔ لہٰذا جس جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیجا تھا وہ جگہ عرب تھی، اس علاقے کی زبان عربی تھی، اور عربی اس علاقے کی ہی نہیں بلکہ اس زمانے کی جو ہے سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ زبان تھی، اور یہ قیامت تک سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ زبان رہنے والی ہے۔ بہت ساری چیزیں اور بہت ساری باتیں عربی زبان کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ موسٹ ایڈوانسڈ لینگویج آف دا ورلڈ لینگویجز ان ٹرمز آف eloquence, literature اور fluency. Arabic, very precise and defined language with a very complex system of grammar and word formation. آپ عربی کا نحو و صرف اگر آپ دیکھیں گے اور اس کا گرامر دیکھیں گے اور ورڈ فارمیشن جیسا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ جو ہے اس کو اگر آپ کھول کر دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب حسن اس زبان کے اندر پیدا کیا ہے۔ اس کا چھوٹے سے چھوٹا لفظ بھی بڑے سے بڑا معنی دیتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہوگا کہ عربی زبان کی خصوصیت ہی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری جو صفات ذکر کی جاتی ہے اس میں سے ایک صفت ہے جوامع الکلم، اللہ کے رسول کا جامع الکلم ہونا، اور یہی صفت قرآن کریم کی بھی ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے سینٹنس کے ذریعے سے اور چھوٹے سے چھوٹے لفظ اور الفاظ کے ذریعے سے بڑے سے بڑا مفہوم جو ہے یہ ادا کرنا ہو تو یہ عربی زبان کے علاوہ دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جامع الکلم یہ اللہ کے رسول کی بھی صفت ہے اور یہ قرآن کی بھی صفت ہے، جوامع الکلم ہونا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، اور اگر عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن کو نازل کیا جاتا تو سورہ فصلت حامیم سجدہ کی یہ آیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اشکال کیا جاتا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ۔ یہ جو آیت یہاں پر ذکر کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اور اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی قرآن رکھتے تو یہ لوگ کہتے، یعنی اس زمانے کے کفار لوگ کہتے ہیں اس کی آیتیں کیوں نہ کھول کر بیان کی گئی۔ یہ کیا بات ہے کہ قرآن تو عجمی اور رسول عربی، آپ فرما دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور قرآن ان کے حق میں اندھاپن کا سبب ہے، گویا ان لوگوں کو بہت دور سے پکارا جا رہا ہے۔ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ Arabic is most unique language in its
نیوئنس، گرامیٹیکل اسٹرکچر، سنٹیکس اینڈ اسٹائل، نحو و صرف کے اعتبار سے اس کی خوبیاں بہت زیادہ ہے. That is why the Quran's literary style stunned all the great poets and language experts of that time. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے قرآن کو عربی میں نازل کرنے کا اور عرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو لوگ تھے اپنے آپ کو زبان اور فن کا ماہر سمجھتے تھے. ان کے پاس ایسے ایسے مقررین تھے جو کئی سالوں تک تقریر کرتے چلے جاتے تھے. ایک مقرر عربی کا بہت مشہور ہے جس کا نام گزرا ہے صحبان بن وائل. یہ اتنا زبردست مقرر تھا اور اس کے پاس عربک لینگویج کی ایسی زبردست نالج تھی کہ یہ اگر کہیں پر تقریر کرنے کھڑا ہو جاتا اور تقریر کرنے کے بعد، بیان کرنے کے بعد، لیکچر دینے کے بعد جن الفاظ کا وہ ایک مرتبہ اپنی تقریر میں ذکر کرتا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے وہ الفاظ پھر وہ دوبارہ پوری زندگی میں کبھی بھی ذکر نہیں کرتا تھا. مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں صرف شیر یعنی لائن کے لیے 100 الگ الگ ورڈز ہے. لائن جیسے کہ اسد بھی لائن ہے، اسامہ بھی لائن ہے، حمزہ یہ بھی لائن ہے. تو اس طریقے سے 100 الگ الگ ورڈ صرف لائن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو اگر وہ لائن کے لیے اگر ایک تقریر میں اسد کا لفظ استعمال کرتا تو اس کی یہ خوبی تھی کہ اب وہ اسد کا لفظ زندگی میں دوبارہ اپنی تقریر میں کبھی استعمال نہیں کرے گا. اب آپ سمجھیے کہ عربی زبان کے اندر کتنی زیادہ فصاحت اور بلاغت تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو یعنی صرف عرب حضرات اپنے آپ کو بولنے والا کہتے تھے اور پوری دنیا کو گونگا کہتے تھے. ان کے یہاں یہ مشہور تھا کہ کوئی بھی پوئٹ یا کوئی بھی اچھا لکھنے والا جو ہے کوئی اچھا کلام لکھتا تو اس کو لکھنے کے بعد وہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیتا تھا اور وہ کلام وہ کعبہ کی دیوار پر اس وقت تک لٹکا رہتا تھا جب تک کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا لکھنے والا لکھ کر اس کے اوپر نہ لگا دے. تو یہ زبان ان کے وہاں سٹوری ٹیلنگ کا ایک بہت زبردست ماحول تھا. پوری رات یہ لوگ کہانیاں سنتے تھے اور ان کے وہاں گانے والیاں ہوتی تھی، وہ بھی عجیب و غریب انداز میں رقص کرتے ہوئے یہ جو گانا گاتی تھی اور اس وقت کی جو شاعری وغیرہ کہتی تھی. تو زبان اور بیان کے اسلوب کے لحاظ سے عربی زبان اور قرآن جو ہے یہ خود دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دیکھیے بہت سارے کافر جو تھے وہ عربی زبان میں ماہر تھے. انہوں نے جب قرآن کریم کو سنا تو ان کو صرف قرآن کریم کے سننے کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ کلام جو ہے کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ کلام جو ہے صرف اللہ کا کلام ہے. جیسے کہ ابو جہل کا بھتیجا ایک ہے ولید بن مغیرہ، اس نے جب قرآن کو سنا، پھر عتبہ بن ربیعہ، یہ سب عربی زبان کے ماہر حضرات تھے. انہوں نے جب قرآن کو سنا تو یہ پتا چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. پھر عربی زبان کی نزاکتوں کو دیکھیے. میں یہاں پر کچھ مثالیں میں نے یہاں پر ذکر کی ہے. معروف اور منکر، ایک نیکی کے لیے اور بدی کے لیے، اچھائی کے لیے اور برائی کے لیے جو لفظ عربی زبان میں استعمال کیا ہے وہ ہے معروف اور منکر. اب دیکھیے اس کی نزاکت تو سمجھیے. بھلائی اور برائی کے لیے عربی زبان میں بہت سے الفاظ ہے، لیکن قرآن نے اس کے لیے ایک نئی اور اچھوتی تعبیر اختیار کی ہے اور وہ ہے معروف اور منکر. معروف بھلائی کے لیے اور منکر برائی کے لیے بولا جاتا ہے. معروف کے اصل معنی ایسی چیز کے ہے جو جانی پہچانی ہو. جو جانی پہچانی چیز ہوتی ہے اس کو معروف کہتی ہے. جس کا لوگوں میں عام چلن ہو یعنی عام رواج ہو، ایسی چیز کو معروف کہتے ہیں. اور منکر کے اصل معنی ہے ان پہچانی چیز، یعنی جو چیز جو معروف نہ ہو، جس کو پہچانا نہ جاتا ہو، جس کو پہچاننے میں مشکل ہوتی ہو، ایسی چیز کو منکر کہتے ہیں. اب دیکھیے معروف کو معروف یعنی بھلائی اور اچھائی کو معروف اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ یہاں پر یہ بتلانا مقصود تھا کہ معاشرے میں نیکی جو ہے وہ عام ہونی چاہیے اور پہچانی ہوئی ہونی چاہیے. لوگوں کے اندر اچھائی عام ہونی چاہیے اور منکر ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو پہچانے ہی نہیں، یعنی بدی جو ہے یہ کم سے کم ہونی چاہیے جس کو لوگ پہچانے ہی نہیں کہ لوگوں نے ایسا کیا. تو دیکھیے یہ کتنی اچھوتی تعبیر ہے جو اچھائی اور برائی کے لیے صرف عربی زبان میں استعمال کی. اسی طرح آگے چلیے. زکوٰۃ کا جو لفظ ہے
زکوٰۃ کا جو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، دنیا کی مختلف زبانوں میں، مختلف مذہبی کتابوں میں عربی زبان جو ہے زکوٰۃ کا لفظ ہے، زکوٰۃ کے استعمال، زکوٰۃ کے اصل معنی ہے پاک ہونے کے، یعنی یہ تصور دیا گیا کہ جب تم کسی غریب بھائی کی مدد کرتے ہو تو تمہارا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ بس جیسے انسان کو جسم اور کپڑے کے میل اور کچیل کو دور ہونے پر کوئی رنج اور افسوس نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ میں اپنا مال دیتے ہوئے آدمی کو رنج اور افسوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اصل میں اس کے مال کی گندگی کو صاف کرتا ہے۔ تو دیکھیے لفظ زکوٰۃ کتنی اہم مطلب کو واضح کرتا ہے کہ مال کو پاک اور صاف کرنے والی چیز۔ تو یہ صرف عربی زبان کی ہی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر لفظ کی حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے ایک آخری مثال میں نے یہاں پر دی ہے، دیکھیے من الظلمات الی النور، من الظلمات الی النور، اس کا مطلب ہے کہ گمراہیوں کی طرف سے، اندھیرے کی طرف سے نور کی طرف نکالنا۔ اب دیکھیے عام متن جہاں پر اپوزٹ لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ پہلا لفظ اور دوسرا لفظ جو ہے اس کا جو جمع اور واحد میں ایک ہی ہو۔ ظلم جو ہے، ظلمات، یہاں پر پہلا جو لفظ استعمال کیا ہے یہ جمع ہے، پلیورل ہے، اور نور جو ہے یہ سنگولر ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دو متضاد چیز، یعنی دو اپوزٹ چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کیا ہے تو دونوں کو ایک ہی طرح رکھنا چاہیے تھا۔ یہاں پر نور کی جگہ انوار آنا چاہیے تھا، کیونکہ آگے ظلمات یہ پلیورل ہے تو نور یعنی انوار بھی پلیورل ہونا چاہیے تھا۔ لیکن عربی زبان کی خصوصیت دیکھیے، یہاں پر جو مفہوم ادا کرنا تھا اس مفہوم کے اندر دوسرے لفظ کا سنگولر ہونا ضروری تھا، کیونکہ من الظلمات الی النور بتلانے میں اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ ظلمات جو ہے، گمراہی جو ہے، یہ برائیاں جو ہے یہ کئی طریقے سے آتی ہے، مختلف طریقوں سے آتی ہے، اس وجہ سے یہاں پر جمع کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن جو ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، وہ صرف ایک اور ایک اسلام ہے، اور ایک ایمان کا راستہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا راستہ ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر نور جو ہے یہ سنگولر یعنی ایک ہی راستہ ذکر کیا، اور ظلمات یہ گمراہی جو ہے اس کو جمع یعنی پلیورل ذکر کیا۔ یہ دیکھیے زبان ہے، عربی زبان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ یہاں پر مختصر کچھ ایگزامپلز کے ساتھ میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر عربی زبان میں قرآن کریم کو نازل کیا، یہ بہت ہی زیادہ، یہ اس کو وضاحت کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں پر جو قرآن کی آیت، یہاں پر دیکھیے آپ سائیڈ میں جو آیت ذکر کی ہے، یہاں پر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکو۔ اسی وجہ سے یہاں پر عربی زبان کا اور قرآن عربی کا ذکر آیا، اسی وجہ سے میں نے یہاں پر اس کی تھوڑی زیادہ تفصیل کر دی تاکہ سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ تو پہلی چیز، قرآن کریم جو ہے خود اپنی زبان کے اعتبار سے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ آئیے دوسری چیز کی طرف جاتے ہیں، حکیمانہ قانون کے لحاظ سے قرآن کریم کے اندر جو قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، یہ قوانین خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذہب ہے۔ دیکھیے اس کی بھی کچھ مثالیں میں نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ اکثر مذاہب میں طلاق نہیں تھا، قرآن کریم میں بہت سارے جو جن قوانین کا ذکر کیا ہے اس میں ایک ہے طلاق کا قانون۔ تو یہ اسلام کے آنے سے پہلے بہت سارے مذہب ایسے تھے، اور ابھی بھی آپ جانتے ہیں بہت سارے مذہب ایسے ہیں کہ جس میں طلاق کا قانون نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی انسانی ضرورت ہے، کیونکہ اگر طلاق نہیں ہوتا تو آدمی اور عورت جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ان دونوں کو ایک دوسرے کو پوری زندگی لادتا ہوا گھومنا پڑتا۔ حالانکہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو دونوں، حالانکہ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مباحات میں، ابغض المباحات اس کو کہتے ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مباح کی ہے اس میں یہ سب سے ناپسندیدہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اگر کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، لیکن یہ ایک ضرورت تھی، انسانی ضرورت تھی، یعنی ناپسندیدہ ہونے کے باوجود یہ ایک انسانی ضرورت ہے جس کو بہت سارے مذہب نے بعد میں مانا اور پھر اس کو اپنے قانون میں اس کا امپلیمنٹ کیا۔ تو یہ جو طلاق کا قانون ہے قرآن نے اس کو پہلے سے ہی بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے نکاح ثانی کی اجازت نہیں تھی، بہت سارے جو
مذاہب ہے اس میں نکاح ثانی دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہے، نکاح ثانی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو بہت ساری وجوہات ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے بہت سارے مذاہب نے بعد میں جو ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نکاح ثانی کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے پتہ نہیں ابھی یہاں پر یہ بات کہنا مناسب ہے کہ نہیں، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہیں پر کسی سے کہ بہت مشہور ایکٹر ہے دھرمیندر، اس نے جب وہ ہندو مذہب سے اس کا تعلق ہے، تو میں نے یہ سنا تھا کہ جب اس کو دوسرا نکاح کرنا تھا تو اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اس نے دوسرا نکاح کیا، اور پھر وہ دونوں بیویوں کو ساتھ میں رکھتا تھا، اس طریقے سے کچھ مسئلہ تھا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مذاہب نے اس بات کو سمجھا کہ نکاح ثانی ایک انسان کی ضرورت ہے، اور بعد میں پھر اس کی اجازت ہوئی، لیکن قرآن کریم نے اور اسلام نے اس کی اجازت پہلے سے ہی دی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے اکاؤنٹس لکھنا، اکاؤنٹس جو ہے اس کو لکھنے کے بارے میں اسلام میں اور قرآن میں بہت پہلے سے کہا گیا ہے، اس کی بہت اہمیت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ اکاؤنٹس ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت تحریر کے ساتھ بہت اہتمام کے ساتھ لکھنا چاہیے، اور اس کو جو ہے ریکارڈ میں رکھنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے بزنس وغیرہ میں اختلاف نہ ہو۔ یہ قرآن کریم نے بہت پہلے کہا تھا، جبکہ اتنا زیادہ حساب و کتاب کو ریکارڈ میں رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ یہ تمام چیزیں اس بات کو بتاتی ہے کہ قرآن جو ہے یہ بہت حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ۔ اسی طریقے سے قصاص، جو قصاص بہت ساری سزائیں اسلام کے اندر بتائی گئی ہے، یہ سزائیں ایسی سزائیں ہے جس کو بہت سارے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے بہت سخت دین ہے، لیکن دیکھیے یہ قصاص وقت کی ضرورت ہے۔ اگر قصاص کے اعتبار سے سزائیں نہ دی جائے اور جرم اور سزا کا جو پیمانہ ہے اس کو صحیح طور پر نہیں ناپا جائے، نہیں تولا جائے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے فسادات جو ہے معاشرے میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز آ جائیے قصص و واقعات کے لحاظ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے قصص اور واقعات کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، کیونکہ وہ یہود اور نصارہ جو تھے اس وقت انبیاء کے بارے میں انہوں نے کچھ ایسے من گھڑت واقعات گھڑ لیے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں انبیاء کے بارے میں شک اور شبہ پیدا ہو جاتا تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کے بارے میں بہت سارے جو نصرانی نہیں تھے، یہودی تھے، اور جو عیسائیت سے بہت دور تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ ولد زنا ہے، یعنی حضرت مریم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی کے ساتھ زنا کیا اور پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ تو قرآن نے حضرت عیسیٰ کی حقانیت کو بیان کیا۔ یہ قصص اور واقعات یعنی دوسرے مذاہب، حالانکہ عیسائیت کے خلاف عیسائیت ختم ہو چکی تھی اور اسلام پیدا ہوا تھا، لیکن قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو شک اور شبہات تھے اس کو بھی دور کیے۔ اسی طریقے سے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اس کے بارے میں بھی اس زمانے میں بہت ساری من گھڑت باتیں رواج میں تھی، قرآن کریم میں اصحاب کہف کے پورے واقعات کو کھول کر بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری غلط افواہیں اس زمانے میں پھیلی ہوئی تھی، تو قرآن کریم نے آ کر حضرت سلیمان کے بارے میں بات کی اور ان کے بارے میں جو چیزیں غلط فہمی تھی اس کو دور کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی تھی، حضرت زلیخا اور حضرت یوسف کا واقعہ ہے، اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ زلیخا کے ساتھ ملوث ہو گئے تھے، ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے اس زمانے میں غلط پھیل گئی تھی حضرت ذوالقرنین کے بارے میں، تو قرآن کریم نے ان تمام غلط شبہات کو جو پھیلے ہوئے تھے اس کو دور کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ پیشین گوئیوں کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں قرآن کریم نے پیشین گوئی یعنی جو آئندہ آنے والے واقعات تھے اس کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جیسے کہ پوری ایک سورت نازل ہوئی، سورہ روم، غلبت الروم، اور یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب جو ہے ایران نے روم کو تباہ کر دیا تھا۔ روم جو تھا، ایران نے روم کو بالکل تباہ کر دیا تھا، اور اس طریقے سے تباہ کر دیا تھا کہ روم دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے یہ بالکل ناممکن سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں۔ لیکن قرآن کریم میں اس وقت سورہ روم نازل ہوئی جس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ غلبت الروم، روم جو ہے دوبارہ غالب ہونے والا ہے۔ تو دیکھیے جس زمانے میں روم ہو رہی ہے اس زمانے میں لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ
روم اب دوبارہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوگا، لیکن قرآن کریم نے بعد میں روم جو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے والا تھا اس کو پہلے ہی بتا دیا. تو یہ بات اس بات کہ قرآن حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، بعد میں آنے والی چیز کو قرآن میں بیان. اسی طریقے سے آواز کٹ ہو رہی ہے.